بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. کل آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنی زندگی کو، اپنی فراغت کو اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرنے میں لیت و لعل سے، سستی اور کاہلی سے اور ٹال مٹول سے کام مت لو. اور پھر تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھیں کہ تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو. کیا ایسی غنا کا، ایسی مالداری کا جو انسان کو سرکش بنا دے، یا ایسے فقر و فاقہ کا کہ جو انسان کو سب کچھ بھلا ڈالے، یا ایسی بیماری کا مفسداً کہ جو انسان کی صحت کو خراب کر دے اور برباد کر دے. اب آگے فرمایا کہ او حرام مفندا، کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اور نیک اعمال کو ٹال مٹول کر رہے ہو. کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو سٹھیا دینے والا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی ہے، اور جوانی کے اندر اعمال کرنے آسان ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر جوانی کے اندر ٹال مٹول سے کام لوگے اور یہ سمجھو گے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے، آگے جا کر کے جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ طائب ہو جائیں گے، نمازیں شروع کر لیں گے، نیک اعمال شروع کر لیں گے. ابھی جو ہے عیش عشرت کے ساتھ کچھ دن گزارنے دیے جائیں تو فرمایا کہ او حرام مفندا، تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. اول تو یہ بات ہی یقینی نہیں ہے کہ بڑھاپے تک تم پہنچ سکو گے، بڑھاپے سے پہلے ہی موت آ جائے. اور اگر فرض کرو بڑھاپے تک پہنچ بھی گئے تو فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر پھر انسان کے قوا جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور یادداشت اس کی کم ہو جاتی ہے. اگر وہ چاہے بھی تو نیک اعمال اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح جوانی کے اندر نیک اعمال کرنے کی اس کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جوانی کے اندر تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو تو یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان جو ہے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور وہ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ایک جوان آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو فرمایا کہ یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. اس لیے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جوانی کے اندر گناہوں سے بچاتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی کے اندر جب اللہ نے ان کو حسن بھی دیا تھا، قوت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی اور اسباب بھی مہیا تھے، 7 پردوں کے اندر گناہ کی طرف بلایا گیا تو فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور میرا رب جو ہے میرا بہترین سہارا ہے، بہترین مددگار ہے. تو جوانی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. تو فرمایا کہ تم بڑھاپے کا انتظار نہ کرو بلکہ اس جوانی کو اور اس قوت اور طاقت کو، اس صحت کو غنیمت سمجھو اور اس کے اندر نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ. او موتم مجہزا، کس چیز کا انتظار کرتے ہو، کیوں اعمال ٹالتے ہو اور کل پہ چھوڑتے ہو؟ کیا تمہیں موت کا انتظار ہے کہ اچانک تمہارے اوپر موت آ جائے اور تم اگر کرنا بھی چاہو تو کچھ بھی نہ کر سکو اور سب کا سب جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے؟ اس لیے کہ موت کا تو کوئی وقت معلوم نہیں.
کسی انسان کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے، باہر نکلے اور حادثہ پیش آ گیا، موت واقع ہو گئی۔ اس لیے فرمایا موت کا انتظار نہ کرو، بلکہ موت سے پہلے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کر لو۔ اب الدجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو کہ تمہاری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ تمہاری عمر کے اندر دجال کا ظہور ہو جائے، تو فرمایا کہ فالدجال الشر غائب، دجال تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ غائب ہے اور جس کا انتظار ہے۔ اور فرمایا کہ وہ تو اتنا عظیم فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو ہی محفوظ رکھیں گے، ورنہ لوگ جو ہے بڑی آزمائش کے اندر، بڑے امتحان کے اندر آ جائیں گے۔ تو دجال کا انتظار نہ کرو اور نیک اعمال کے اندر سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا نیک اعمال کو کیوں ٹال رہے ہو اور کیوں نیک اعمال نہیں کرتے، کیوں نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے؟ کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت آئے گی تب جا کر کے تم اعمال کرو گے؟ فرمایا کہ قیامت تو بڑی خوفناک اور ایک تلخ حقیقت ہے، اور وہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ کسی کے بس کے اندر نہیں۔ جب آئے گی تو سب کچھ جو ہے وہ تہ و بالا ہو جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کا انتظار نہ کرو، اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے تم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔